آقا، شتربان نے ابو سلمہ کو اطلاع دی، دور ایک گھوڑ سوار نظر آ رہا ہے، کوئی عام سا مسافر نہیں لگتا، گھوڑے کی رفتار خاصی تیز ہے اور اس کا رخ ادھر ہی ہے۔ یہ سب اٹھی اور قنات کے اوپر سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ گھوڑا اور سوار صاف نظر نہیں آ رہی تھی، تپتی ہوئی ریت سے ایک غیر مری سے بھاپ اٹھ رہی تھی، اور اس میں گھوڑی اور سوار کی خدوخال یوں نظر آ رہی تھی جیسے جھیل کی ہلتے پانی میں کناری کی عکس نظر آتی ہیں۔ یہ صرف صحرائی لوگ ہی پہچان سکتی تھی کہ آنے والا گھوڑ سوار ہے یا شتر سوار، کوئی اپنا ہی ہوگا۔ ابو سلمہ نے کہا، اس طرف سے گزرتا ہی کون ہے؟ وہ دیکھتی رہی، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ ڈاکو نہیں تھی، نہ ان کے پاس ڈکیتی کا مال تھا۔ وہ گھومنے پھرنے والے تاجر تھے جنہیں لٹنے کا ڈر ہو سکتا تھا، لیکن ان پر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی رہزنوں کا خطرناک گروہ ہے۔ جوں جوں گھوڑا قریب آتا گیا، اس کی خدوخال واضح ہوتے چلے گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑا شفاف پانی میں ڈوبا ہوا اندر ہی اندر چلا آ رہا ہو۔ تقریباً 100 گز فاصلہ رہ گیا تو صاف پتہ چلنے لگا کہ یہ گھوڑا ہے اور اس کی پیٹھ پر اس کا سوار ہے۔ سوار نے بازو اوپر کر کے دائیں بائیں ہلایا، جو کہ اشارہ تھا کہ میں تمہارا اپنا آدمی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ ابو سلمہ اور اس کے تمام ساتھی قنات کے ایک طرف سے گزر کر گھوڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑا دیا اور ان لوگوں کی قریب آ کر یکلخت روکا تو یوں لگا جیسے گھوڑا گر پڑے گا۔ موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا۔ زبردست خبر لایا ہوں، موسیٰ نے کہا، ابو بکر مر گیا ہے، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور یہ لوگ اسی قنات کے اندر لے آئے جہاں کھانا رکھا جا چکا تھا۔ اگلا خلیفہ عمر ابن خطاب تو نہیں بن گیا؟ اسحاق نے پوچھا۔ تو اور کون بنتا؟ موسیٰ نے کہا، ابو بکر نے وفات سے پہلے وصیت کی تھے کہ اس کا جانشین عمر ابن خطاب ہوگا۔ یہ بہت برا ہوا۔ ابو سلمہ نے کہا، بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ ابو بکر کب فوت ہوا؟ پرسوں شام غروب آفتاب کے وقت، موسیٰ نے جواب دیا۔ میں کل ہی آ جاتا مگر یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔ رسول کی وفات کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق کی وفات مسلمانوں کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ مدینے کے لوگ یہ خبر سنتے ہی گھروں سے نکل آئے۔ عورتیں بھی خلیفہ اول کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں۔ ان کے سسکیاں اور ہچکیاں نکل رہی تھیں۔ ہر عورت اس طرح غمگین اور ماتم کنا تھی جیسے اس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہی عمر ابن خطاب کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ عمر فاروق نے اس نامزدگی کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ عمر کے بغیر ان حالات پر جن میں سلطنت اسلامیہ گہرے ہوئی ہے قابو پانے کی صلاحیت اور کسی میں نہیں۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عمر بڑے ہی روح کش ذہنی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایک تو ابو بکر صدیق جیسا بزرگ اور مدبر ساتھی رخصت ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ ان کا یہ ساتھی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھا ان کے سر پر ڈال گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کی جنازے کے پاس کھڑی ہو کر یہ کلمات ادا کیے، اے خلیفہ رسولہ، آپ نے قوم کو کس مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ اسے بہت بڑی مصیبت میں چھوڑ کر چلی ہیں۔ آپ جدا ہو گئے، اب کیسے ملنا ہوگا؟ ابو بکر صدیق نے خلافت کے لیے عمر فاروق کی نامزدگی اپنی طور پر ہی نہیں کر ڈالی تھی۔ ذاتی طور پر رسول نے بھی کبھی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ جس طرح حضور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، اسی طرح ابو بکر صدیق نے بھی وصیت لکھواتے وقت مشورے لیے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا تھا کہ عمر کے متعلق ان کی رائے کیا ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.